من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما لے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، 117 اور 118 تین آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر اس کو معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ جس نے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا ومن یشرک باللہ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک یعنی برابر ٹھہراتا ہے فقد تحقیق ضل ضلالا بعیدا وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ ان یدعون من دونہ اور جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں اوروں کی الا اناسا تو وہ عورتوں ہی کی عبادت کرتے ہیں، عورتوں کی۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان مردود ہی کی عبادت کرتا ہے۔ لعنہ اللہ شیطان وہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال اس نے کہا یعنی شیطان بولا لأتخذن میں لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا تیرے بندوں میں سے میں حصہ لوں گا مقرر کیا ہوا ٹھہرایا ہوا وہ ان میں سے حصہ لوں گا۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تین آیات کے اندر شرک دا ذکر فرمایا ہے اور جڑا بندہ شرک کردا ہے او دی گمراہی دا ذکر کیتا ہے تے جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی نو چھڑ کے کسی اور دی بات کردا ہے یعنی کہ بتاں دی تے اللہ دا قرآن کہندا او ایندے عورتاں دی وہ پوجا کر رہا ہے۔ اس عورتاں لفظ تو مراد یہ ہے کہ اکثر جڑے بت دیکھے جاندے نا او مطلب عورتاں ہوندیاں نے زیادہ جے کدے عورتاں مرد بتاں دے وچ کو مرد بھی بت بناویں نا تے اونوں بھی او رنگ رونگ کر کے کوئی نیلا پیلا کر کے تو اونوں بھی بڑیاں ورگا بنا دیندے نے۔ تد کر کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نو چھڑ کے کسی دی عبادت کردا ہے او تے عورتاں دی عبادت کر رہا ہے، عورتاں نو پوج رہا ہے۔ نال ہی فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا جڑا وہ عورتاں نو پوج رہا ہے نا یعنی کہ انہاں مورتیاں دی انہاں دی مورتیاں دی جڑی پوجا کر رہا ہے حقیقت وچ او شیطان دی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ شیطانا مریدا شیطان دی پوجا کر رہا ہے تے شیطان کون ہے فرمایا لعنہ اللہ شیطان او ہے جن دے اوتے اللہ دی لعنت ہے۔ شیطان کہن لگا جو رب دی بارگاہ چ مردود ہویا لعین بنیا رجیم بنیا اس ویلے اے رب دی بارگاہ چ کہن لگیا وقال انہیں آکھیا لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا جڑے تیرے بندے نے یا اللہ انہاں تیرے سارے بندیاں دے وچوں میں اپنا وچوں حصہ کڈاں گا اپنے حصے تو مراد ہے وچوں بندے گمراہ کراں گا گمراہ کر کے آدھے راہ تے لے جاواں گا آدھے رستے تے لے جاواں گا او وچوں میں حصہ کرنا ہے تیرے بندیاں دے وچوں
یہ آیا مقدسہ دا تسی جی تفسیر سنی سادی جنہیں چاندے کہ مسئلے نکلے جی توجہ نال سننا. سب تو پہلا مسئلہ نکلیا جی سور آیت نمبر 116 دے وچوں. جی سارے بیٹھے ہوتے میں ایک سوال پوچھ ایک گل پوچھ لاں جی سارے بیٹھے ہوتے. جڑی آیت دے وچ نبی پاک علیہ السلام دے علم دا ذکر آئی کہ اللہ پاک نے شاہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب کریم علیہ السلام جو کوئی تسا نہ جان دے اسی سب کو تنوں سکھا چھڑیا ہے. وہ آیت کتنے نمبر ہے بلا؟ 113. بڑی تھوڑا زور لا کے یاد کی تھی تسی ہے. اچھا بس انہوں نے اس قسم دی آیات ہیں انہوں نے یاد رکھنا ہے اپنے ایمان دا، چونکہ ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے تے جدو ایمان تے عقیدے دی گل ہوے تے پھر قرآن دے وچوں او گل ہوے تے پھر او دا لطف ہور ہوندا ہے. بندہ جی دے سامنے بندہ قرآن پاک دی آیت پڑھ سکدا ہے نا بھاجی سورۃ النساء دی فلاں آیت نمبر 10 دا ترجمہ آیت اسی پڑھنا ترجمہ تسی کر کے دسو پھر ونڈ کرا جے دا مطلب کی ہے. سورۃ النساء دی آیت نمبر 116 دے وچ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک تو علاوہ جنوں چاہے گا جنہیں مردی گناہ اپنی مرضی دے نال جتھے جتھے منشا ہو گئی وہ اللہ معاف کر دے گا. شرک نو اللہ معاف نہیں کردا، یعنی کہ جڑا بندہ مشرک ہوئے گا شرک کرنے والا یا کافر انکار کرنے والا اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا. اچھا اندے تو ثابت ہوندا ہے چونکہ اللہ نے مشرک نو معاف نہیں کرنا، جڑا شرک کر دیا مر گیا یا کفر دی حالت وچ مر گیا اللہ دے ہاں او دے واسطے کوئی معافی نہیں ہے. لہذا جڑا بندہ مشرک مر جاوے یا کافر مر جاوے چونکہ او دے واسطے مالکاں کولوں معافی نہیں ہے، لہذا جڑے بعد زندہ بندے نے او بھی او دے واسطے کافر واسطے اور مشرک واسطے لفظ مرحوم استعمال نہیں کر سکدے. جڑا کافر مر جاوے اون مرحوم نہیں کہندے، بس وہ مردود مر گیا ان مردود کہہ سکنے ہیں. مرحوم اونوں آندے ہیں جڑا کوئی مسلمان ٹر جاوے، کیونکہ مرحوم دا ایک دعائیا جملہ ہے کہ اللہ ان دے تے رحمت کرے. تے جڑا کافر مر جاوے او دے واسطے پھر دعا بند، جو ہی کفر دی حالت وچ مر گیا پھر بس ان دے واسطے دعاواں تے استغفار دے واسطے بند ہے. اے میں مشرک واسطے ہے. ثابت ہویا ہے کہ جے کوئی بندہ مشرک کافر مر جاوے اون دے واسطے نہ استغفار دی دعا کر سکنے ہاں، نہ او دے واسطے فاتحہ خوانی کر سکنے ہاں، تے نہ ہی انہوں اسی مرحوم کہہ سکنے ہاں، نہ ہی اسی انہوں رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ سکنے ہاں. ٹھیک ہو گیا نا جی. تے پھر سیاسی لوگ جو ہے نا جی بڑے بڑے حکمران جڑے اپنی 2 نمبر قسم دی سیاست بچاندے ہویا انہاں لوگاں دی پھوڑی تے بھی ٹر جاندے نے کہ جڑا کوئی یہودی مر جاوے عیسائی مر جاوے مرزائی مر جاوے انہاں پھر اتھے جا کے فاتح خانی بھی ٹھوکے آندے نے، اتھے جا کے پھر مرحوم بھی کہہ چھڑ دے نے، انہوں نے رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہہ چھڑ دے نے. کیونکہ آپ دین تو بے خبر ہے نا جی، جتے جا کے لفظ لگ دے ہی نہیں اتھے جا کے لفظ بولے آندے اس قسم دے. جبکہ کافر نو مرحوم کہنا منع ہے، مشرک نو مرحوم کہنا منع ہے. انہاں واسطے فاتح خانی کرنا انہاں واسطے دعائے استغفار یعنی بخشش والی دعا کرنا بھی انہاں واسطے منع ہے، لیکن مسلمانہ واسطے منع نہیں ہے. تے جڑا کلمہ پڑھ کے موڑ آکھے بھئی دعا نہیں کرنی مڑ او کی آندا ہے. تو سمجھ آندی پئی گل دی؟ او بھئی مشرکاں واسطے دعا منع ہے، کافراں واسطے دعا منع ہے، نہ انہوں نے مرحوم کہہ سکنے نہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ سکنے ہیں. اس قسم دے دعائیا جملے انہاں واسطے نہیں کہہ سکتے تو نہ ہی دعا کر سکنے ہیں. تے کلمہ پڑھ کے جڑا بندہ آکھے نا جی میرے ابے واسطے دعا نہ کرا جی میری ماں واسطے دعا نہ، بس بھائی نماز جنازہ پڑھ لیا ہے اب دعا کی ضرورت نہیں، اتنا ہی بس نکل جاؤ. یا پھر اس بعد آؤ لنگر کھلا پکیا پہ ہونا آ کے تسا لنگر کھا جو مرغا پکیا ہونا کٹا شٹا پکیا ہونا او کھا کے چلے جاؤ، لیکن میری ماں واسطے دعا نہیں کرنی او منع ہے. بس سمجھ جاؤ پھر وہ بندہ کے ثابت کرتا ہے کہ میری ماں کیش آئی یا میرا ابا کیش آئی. رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا شرک دی معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جڑا بندہ شرک کردا ہے اللہ فرماندا انج ہے دلالم بعیدہ کھلی تے دور والی گمراہی دے وچ جا کے پھنس گیا، یعنی دور والی یعنی ہن اسلام تو بہت دور چلا گیا، ایمان والے نور تو بڑی دور چلا گیا، ہاں بہت دور والی گمراہی پھنس گیا. پھر مالک نے شاہ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، جے رب نو چھڑ کے عبادت کر دے نا او تے انج جی میں عورتاں دی عبادت کر دے نے، عورتاں دی پوجا کر دے نے. اچھا توجہ نہ سننا جی، اتنے رب ذوالجلال نے مورتی نو یعنی اس بتاں نو عورت آکھیا ہے. رب دا قرآن اس مورتی نو کی کہہ رہا ہے؟ اناسا.
فرمایا عورتاں دی پوجا کردے نے. یہ تو ثابت ہویا ہے کہ لفظ جڑا عورت ہے نا جی، عورت یہ سراپا امتحان ہے. عورت جڑی ہے نا جی یہ سراپا امتحان ہے. ہر اینگل ہر اعتبار نال، ہر حساب نال، ہر شکل دے وچ، جڑی شکل دے وچ عورت ہوئے گی یہ امتحان ہے. دیکھو اگر ماں ہے نا جی، ماں بھی ایک عورت ہے، لیکن وہ بھی اولاد واسطے امتحان ہے کہ اولاد اپنے ماں دی کس طرح خدمت کر سکتا ہے، کس طرح خدمت نہیں کر سکتا. اور ماں دی خدمت دے وچ جنت ہے، ماں دی نافرمانی وچ جہنم ہے. پھر امتحان ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح بیوی آ گئی ہے، پھر بیوی جڑی وہ بھی عورت ہی ہے، بیوی دی شکل دے وچ عورت آ گئی ہے، لیکن یہ بھی امتحان ہے کہ ہن ماں بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے، بیوی دونوں دے حقوق کیویں ادا کرنے نے. انہاں دونوں کداں گھر دے وچ مطلب انہاں دے ماں تشریف فرما ہے، عورت موجود ہے، انہاں دونوں نال کداں سلوک کرنا ہے، کس طرح حقوق ادا کرنے نے، یہ بھی امتحان ہے. اگر آپس وچ کدے انہاں دی لڑائی جھگڑا ہو گیا پھر میرے وچ کی کردار ہوئے گا، یہ بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے. اس عورت دے حقوق کداں ادا کرنے نے، یہ بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پھر بیٹی پھر امتحان ہے کہ اس بیٹی دی پرورش کداں کرنی ہے، اس بیٹی دی تربیت کداں کرنی ہے، اس بیٹی نو شریعت دے مطابق کداں چلانا ہے، فیشن تو کداں بچانا ہے، بے حیائی تو کداں بچانا ہے، ان دے سر تے کداں عزت والی چادر پہنانی ہے، سارا امتحان ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سارے حلال رشتے نے، یہ رشتے نے مطلب ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ہمشیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے قریبی رشتے نے. اس کے علاوہ ویسے عورت غیر محرم عورت ہے تو وہ بھی امتحان ہے. یہ دکان تے بندہ بیٹھا ہے تو عورتوں دا ہجوم ہے، پھر بھی امتحان ہے. بھی عورت نو کداں تک دیو، کداں نہیں تک دیو، عورت نو تکنا بھی مطلب جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں دا رش پہ ہوندا بازار دے وچ، ہن بازار دے وچ بہنا بھی امتحان ہے بھی کداں تسی بہ سکدے ہو. سو عورت جڑی ہے امتحان ہی ہے. جڑا بندہ یہ شر تو بچ گیا نا جی، یہ شر تو بچ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا، بہت حد تک کامیاب ہوئے، یہ شر تو بچ گیا بہت حد تک. اور جڑا شیطان ہے اکثر مرداں نو توجہ کریا جی، شیطان اکثر مرداں تے عورتاں دے ذریعے جال سٹدا ہے. یعنی جتھے اوندا ڈائریکٹ وار نہ چلے پھر وہ عورتاں دے اگے لے آندا ہے. بہت بڑی مثال ہے اما حوا تے حضرت آدم علیہ السلام، انہیں ڈائریکٹ وار کیتا حضرت آدم تے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، کہنے لگا جی درخت کھاؤ، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے منع کیتا ہے. پھر انہیں اگلا بار کیتا، کہنے لگا تمہیں پتہ اللہ نے منع کیوں کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر میں غرض نہیں ہے. کیوں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ ادھر میں غرض نہیں ہے، بس مالکہ نے منع کر دیتا ایسا نہیں کھانا، لیکن وہ رکیا نہیں، وہ کہنے لگا میں دسنا کیوں منع کیتا ہے. انہیں پھر ایک کام کیتا، ڈرامہ کیتا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے. انہیں مرن والی کنڈیشن بھئی انج تڑپیا تے پھر تڑپ کے تو لمحہ پہ گیا. وہ کی کیتا ہی کہندے میں مر گیا. جو میری روح نکلی نا جی، جو روح نکل دی تے بندے دا جسم پھڑکدا ہے، ٹھیک ہے، اون جو پھڑکیا تڑپیا تو پھر ڈھیر ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد اٹھیا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا کی ہویا ہے؟ کہندا تواڈے اوتے موت ہے، تواڈے واسطے بھی ہے کہ تواڈی اولاد واسطے بھی ہے. تواڈی روح نکلنی ہے تے جدوں روح نکلے گی نا ادو اے کنڈیشن ہونی، آپ ڈر گئے. پھر اتنے وار کیتا، کہندا تانوں دساں ان منع کیوں کیتا ہے؟ فرمایا کیوں منع کیتا؟ کہندے اس وجہ تو منع کیتا جے تسی کدے درخت کھا لو تواڈو تو موت نہیں آوے گی، تو لمبی عمر مل جانی، تواڈے واسطے موت نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا اچھا ایک گل ہے. کہندا آؤ جی ہن تے کھانا پے گا نا جی. وہ کہنے لگا، آپ نے فرمایا نہیں موت آندی تھی آ جاوے لیکن میں کھانا نہیں ہے. پھر بھی آپ نے منع فرمایا موت آندی ہے تے آ جاوے، اے جڑی تو میں نے شکل کر کے دکھائی ہے بے شک اے کنڈیشن میرے تے بھی آندی ہے نا، آ جاوے، لیکن مالکہ نے منع کیتا ہے میں درخت دے قریب نہیں جانا. یعنی انہیں کتنا بڑا وار کیتا ہے لیکن بابے ہوری پھر بھی پکے رہے. آپ نے فرمایا نہیں موت قبول ہے لیکن ان دے نیڑے نہیں جانا، کیونکہ مالکہ نے منع فرمایا ولا تقربا ھذی شجرہ، آدم علیہ السلام یہ نیڑے بھی نہ جائیں، درخت دے قریب بھی نہ جاویں. جے لفظ اتھی ارشاد فرمایا نا ولا تقربا ھذی شجرہ کہ درخت دے نیڑے بھی نہ جائیں، کھانا تے بڑی دور دی گل ہے نا، یہ قریب ولا تقربا قریب نہ جائیں اس درخت دے نیڑے. بالکل سیم لفظ ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال یتیم، فرمایا یتیم دے مال دے نیڑے بھی نہ جایا جی، کھانا تے بڑی دور دی گل ہے. یہی جملہ ایک اور جگہ تے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جایا جی، کرنا تے بڑی دور دی گل، نیڑے بھی نہ جایا جی.
مطلب یہ ساری حدود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تے جڑے الفاظ تیرے شاہ فرمائے وہ الفاظ ساڑھے واسطے بھی ہیں لیکن ایسا وہ رگڑی جانے عرش ہے. اچھا جدو آدم علیہ السلام دے سامنے انہیں ڈرامہ کیتا پورا جال سٹیا جدو انہوں پتہ لگ گیا نا بھی بیلی قابو نہیں آندا پیا پھر وہ بی بی اما حوا سلام اللہ علیہا پھر اما حوا آ گئی کہنے لگے آدم جی کھا لو کھان جی کی عرض ہے اگر کھایا موت تو بچنے تے آپا اور کے لینے پکے پکے آپا جنت چ رہ جائیں گے اس وڈی گل کیڑی ہے. اما حوا جلدی دوڑیاں گیا آپ اما حوا نے پہلے درخت کھا لیا تو کچھ بھی نہ ہویا کیونکہ اے محتاط ہے نا جی اے محتاط ہے چین تے جدو آپ نے جا کے کھا لیا تو کچھ بھی نہ ہویا. پھر اما جی بولے کہنے لگے آدم دیکھیا میں کھا دے میں کچھ بھی نہیں ہوئے بالکل تسا بھی ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہے لہذا کھا لو. پھر اما انہوں نے کہنے تے بابے نے بھی کھا لیا بیٹھے جی ہاں. پھر جو چکیا یوں ہی پھر آپ نے کام کی تھا فوری اللہ تبارک و تعالی نے جنتی لباس کھو لیا اور دونوں ہوتے برانا ہو گئے جنتی لباس کھوس گیا فوری طور تے اللہ تبارک و تعالی نے جنت چ باہر کڑ چھڑیا پر میں چلو ہن محدود مدت واسطے ہن دنیا تے چلو بلا لیں گے تو پھر لیکن ہن چلو دنیا تے تاکہ اتو دا نظام چلے لیکن یہ سارے کام دے وچ مالکاں دے راز ہیں نا جی یہ سارے کام وچ مالکاں دے راز ہیں کہ اگر بالکل جنت چ رکھنا آئی جنت چ باہر کرنا نہیں تے اللہ تبارک و تعالی شیطان ہی نہ بناندا مردود ہی نہ بناندا جس تے میں نے کیا سیگا کہ میں سجدہ نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالی فوری ویسے ختم کر دیندا باہر دیندا لیکن پورا کہ نظام چلنا امتحان آئی تد کر کے وہ کتے جگہ تے نا علامہ صاحب بیان فرماندے پہ آدم علیہ السلام دا ذکر ہو رہا سیگا تے ایک بیلی وچ بولے اٹھے کہندا جی پھر آپا جڑا بھگت دے ورنے یہ غلطی تے بابے آدم دی تے بھگت دے آپا بنے میں غلطی بابے نے کیتی ہے تے بھگت دے آپا بنے لیکن علم والا کو بندہ بیٹھا ہوئے نا تے پھر ادھا دے جاہل قسم دے لوگاں دا منہ بند ہو ویندے علامہ صاحب فرماندے کہ نہیں غلطی آدم علیہ السلام دی نہیں ہے تیرے ورگے اگر اتھے رہندے تے تیرے ورگے مردوداں نے اتھے ہونا سی جبکہ تو تاڑے ورگے جہنمیاں نو باہر چھٹن واسطے آئے سے رہتے سبحان اللہ تاڑے ورگے مردوداں نو وہ باہر چھٹن آئے سی تد کر کے بابے انہوں نے کام کیتا ہے تاکہ تاڑے ورگے مردود جنت چ رہ نہ جاویں جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ سمجھ آندی پئی نا یہ بڑیاں ساری گلاں نے کتنا حصہ جہنم نو جانے اے شیطان بھی بولی کھڑا ہے رب دی بارگاہ کیا کہندا ہے نا اتخذنا من عبادک نصیبا مفروضا یا اللہ جے تیرے بندے نے وچ میں آدھا حصہ لے جاواں گا جہنم نو مطلب کڈاں گا تے پھر وہ پورا حصہ نکلنا ہی نا سارا نظام بننا سی سارا سلسلہ بننا سی گا بیٹھو تاکو سبحان اللہ یہ میں پوری واقعہ کیوں سنا اس وجہ تو سنایا ہے کہ شیطان بہت زیادہ وار کردہ ہے عورت دے ذریعے نال ٹھیک ہے نا جی عورت بن ٹھان کے سامنے آ جائے گی غیر محرم عورت کو تکنا حرام ہے ادھر گفتگو کرنا حرام ہے ادھر تعلقات بڑھانا حرام ہے لیکن اس عورت نو پھر امتحان ہے اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا ان جسم میں نزاکت رکھی ہے اللہ پاک نے جسم دے وچ لطافت رکھی ہے تو پھر یہ چیزاں نے اے مرد واسطے امتحان ہے اور اے پکی گل ہے کہ عورت جڑی ہے مرد واسطے اطمینان واسطے سکون واسطے ہی انہوں بنایا گیا لیکن پھر امتحان دے واسطے رکھ چڑھیا بھی اے عورت تواڈے تے حلال ہے تواڈے تے حرام ہے ایدے تسی تواڈے واسطے بلکہ جڑی حلال ہے عورت بیوی ٹھیک ہے جڑی زوجہ ہے او دے متعلق رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا کہ تواڈا لباس ہے تسی اے دا لباس ہو پھر حدیث پاک وچ تواڈی کھیتی ہے ٹھیک ہے نا اے ساری گلاں اتنا مطلب قرب دے چھڑیا تے دوسرے پاسے اس سے شے نو حرام کر چھڑیا ہن امتحان ہے بس اے عورت سراپا امتحان ہے قرآن پاک دے وچ نا جی دو آیات ہیں مختلف مقام تے ایک جگہ تے شیطان دے مکر دا ذکر کیتا ہے ان الشیطان کان ضعیفا ان کید الشیطان کان ضعیفا فرمایا جو شیطان کا مکر ہے بڑا کمزور ہے کان ضعیفا ضعیف ہے بیٹھو کہ واگے ان کید الشیطان کان ضعیفا کہ جو شیطان کا مکر ہے بڑا کمزور ہے سورہ یوسف دے وچ عورت دے مکر دا ذکر ہے او تے فرمایا کہ جڑا عورت دا مکر ہے اے بہت پاور والا ہے اے بہت سبحان اللہ انہاں تے ثابت ہوندی ہے بھی عورت مکر کرن تے آوے نا تے شیطان وی پیچھے چھڈ دیندی ہاں جی جے کہ مکر کرن تے آ جاوے فراڈ تے دو نمبریاں کرن تے آ جاوے نا کہ عورت یعنی لین تو لتھ جاوے تے پھر بندے دے قابو نہیں آندی عورت ایسی شے ہے
علماء فرماندے نے کہ عورت پسلی وچ نکلی ہے کہ تو بلا آدم علیہ السلام نو تے رب نے بنایا نا اپنے ہاتھ نال تے عورت کبھی پسلی وچ نکلی ہے تے پسلی جندی وچ تسی ویکھ لو پسلی ونگی ہوندی عورت اللہ کرے سدھی چلے سبحان اللہ اللہ پاک نو بڑے مقام عطا فرماندا ہے اے واسطے بڑے مقامات نے بڑی شاناں نے او دی وجہ ہے یہی عورت اللہ پاک نے مقام دیتا ہے کہ اے جتھے مومنہ دی ماں بنی ہے نا یہی عورت اتھے نبیاں دی بھی ماں بنی ہے کہو جی نبی دی کنی شان ہوندی لیکن او دی ماں ہے انبیاء دی ماواں نے ٹھیک ہے نا انہاں دی بڑی شان ہے عورت دی لیکن جے کدے سیدھی چلدی رہے تو سبحان اللہ بی بی مریم بھی انہاں وچوں نکلی ہے اور بی بی آسیہ فرعون دے گھر دے وچ رہ کے تے مقام حاصل کر گئی او بی بی بھی تے عورتاں وچوں ہی ہے نا اما حوا بھی ہے بی بی مریم بھی ہے حضرت سارہ بھی ہے اما ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہ بھی ہے نا بی بی آمنہ بھی ہیں اما عائشہ بھی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں حضرت ام سلمہ بھی ہیں کتنی سرکار دی ازواج مطہرات ہیں پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں وہ بھی عورت ہیں حضرت رابعہ بصری بھی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی خواتین ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک دی اما جان بی بی فاطمہ بھی ہیں ٹھیک ہے کتنے ایسے عورتاں نے ہاں سیدھے چلن سبحان اللہ تے علماء فرماندے نے چونکہ اے پسلی وچوں نکلی تے پسلی ونگی ہوندی ہے عورت سیدھی چلدی جاوے تے سبحان اللہ تے جے کدے ونگی ہو جاوے نا ونگی ہو جاوے پھر اللہ سیدھا کرے تے کرے جے بندہ کرے نا تے پھر اے ٹوٹ جاندی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوندی سبحان اللہ بیٹھے ہو کہ واگے ہو الا اناسا اے تد گلاں کیتیاں نے کہ تے لفظ موجود ہے اللہ فرماندا ہے کہ جڑا رب نو چھڑ کے عبادت کردا او تے عورتاں دی عبادت کردا پیا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا تے جڑا عورتاں دے پیچھے لگ گیا فرمایا او تے میں جویں شیطان دے پیچھے لگیا پھردا ہے لعنہ اللہ شیطان کون ہے فرمایا شیطان او جن دے اوتے اللہ دی لعنت ہے اور جن دے اوتے اللہ دی لعنت ہے جڑا بندہ اون دے پیچھے چلے اس بات کے اور بدبخت کون ہو سکتا ہے پھر فرمایا وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا کہنے لگا رب دی بارگاہ سیدھا ہو گیا کہنے لگا میں تیرے بندیاں وچوں نا حصہ کڈاں گا تیرے بندیاں وچوں حصہ کڈاں گا حدیث پاک وچ ہے کہ 1000 اگر بندہ نا جی انسان 1000 انسان ہے او دے وچوں شیطان دا کنا حصہ ہے او دے 1000 بندے دے وچوں 999 شیطان لے جائے گا کنے بلا 1000 انسان ہے بندے ان دے چوں 999 شیطان کھچل جائے گا 1000 پچھو ایک بندہ بچے گا 1000 پچھو ایک بندہ بچے گا یہ ان کنے جڑے اوستا ختم ہوندیا پئیاں نے تھی یہ 999 ایک کھچ کے لے جائے گا حصہ اپنا کڈے گا ایک حصہ باقی بچے گا او دے بندیاں وچ جڑے دے مطلب پکیزہ بندے نے انہاں وچ نہیں اللہ دے بندے ٹوٹل بندے باقی دا وچوں نہیں ٹوٹل بندیاں وچوں 999 لے جائے گا تے ایک بندہ بچے گا یعنی ایک بندہ مومن ہوئے گا تے باقی 999 کو کافر کو مشرک کو مجوسی کو صابی کو ہندو کو سکھ کوئی مرزائی کو قادیانی اس قسم دے لعنت 999 کھچل جائے گا ایک ایک پیچھے بچدا جائے گا یعنی جننے 1000 ہونگے نا 1000 وچ ایک ایک مومن بندہ جائے گا 999 لے جائے گا یعنی کہ بہت زیادہ کھچ کے لایا جائے کے لئے اور سانو کنڈیشن نظر آندی پئی دیکھ دے پہ تک دے پہ علماء فرماندے نے اس دور دے وچ کوئی صحابی آ جاوے نا تے صحابی تک کے تو واقعی بھی تجھے سارے کافر ہو یہ جڑی کنڈیشن ہے اگر کوئی صحابی آ جاوے یعنی جس لیول دا اونا دا تقوی پرہیزگاری متقی سن اگر وہ آ کے تکنا ہون کو صحابی رسول آ جاوے تو آکے بھی تے بندہ مسلمان لبنا کی میں تو اے کنڈیشن نظر آئے گی ٹھیک ہے تے 999 لے کے جائے گا ایک بندہ بچے گا لیکن ذہن چ رکھ لو قیامت تک جتنے مومن ہونگے نا جتنے مومن ہونگے او سارے دے سارے مومن او ایک کالے کھاتے دے وچ آ جان گے یعنی انسان ہی اتنے ہونگے کہ 999 کر دیا بے شک جنہ نکل جان گے لیکن مومن جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک کھاتے میں پورے آ جائیں گے یعنی ایک کے پورے آ جائیں گے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ پھر اندے چ ایک اور توجیہ ہے کہ 999 کیویں پورے ہوں گے سرکار دی حدیث پاک ہے
اے مفتی دا فتویٰ نہیں ہے بھی اسی انہوں کو ہنگی پہنگ کریں گے یا کہ یار انج نہیں ہو سکتا، انج کیوں نہیں ہو سکتا؟ سرکار نے فرمایا ہے، کیوں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک ہے 999 لے جائے گا ایک بچے کا 1000 دے وچوں، تو پھر تساں میں ہنگی پھینگی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے۔ گل سمجھ آ رہی نا؟ پھر ان دے وچ ایک اور وضاحت ہے، اور وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ایک اور قوم بنائی ہے، آدم دی اولاد دے وچوں ایک اور قوم ہے، وہ کیڑی ہے؟ یاجوج و ماجوج۔ وہ ادوں دے بنی جاندے نے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پتہ نہیں کنے کٹھے ہوئے پہ ہون گے، وہ جڑے 999 نا وچ وہ بھی پاک کے وچ اے پاک کی انج پورے ہو جان گے، پھر سارے جے مومن ہون گے نا وہ ایک کالے کھاتے جے پورے آ جان گے، لہذا مومن سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ مومن تو مراد ہے جن دے سینہ چ ایمان دی دولت ہوئے گی، ایمان نال ہوئے گا۔ مومن تو مراد وہ کالے کولے نہیں، چونکہ لکھتے نا بھی اسی مطلب مومنین تے مومنان دی مجلس آگئی تھے، مومن یہ وہ، مومنین سے مراد ہے جس کو قرآن مومن کہے، جس کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو من عبادی کا نصیبا مفروضا کہ اے اپنا حصہ کڈے گا، اندہ حصہ بابا ڈھیر سارا بندا ہے، لیکن اللہ یاجوج ماجوج والی قوم وچ پا کے 999 پورے ہو ویسن تے ایک کالا کھاتا بھی پھر ڈھیر سارا بن جائے گا، پھر سارے مومن ادھر آ جان گے۔ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ آخری مسئلہ سنو جی، شیطان جو تو گمراہ ہو گیا نا جی، شیطان پھنس گیا، لعنتی بنیا، رجیم بن گیا، اللہ نے لعنت فرما چھڑی، اے پھر اوتے فوری گلاں کر لا پھر آپ دی بارگاہ چ، فوری نے گلاں کیتیاں، وقال لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس آدم دی وجہ تو میں پھنس گیا، آدم دی وجہ تو، لہذا ہن ان دی اولاد میں گمراہ کراں گا۔ اگلی آیت کل میں پڑھاں گا انشاءاللہ، لیکن ایک مسئلہ میں عرض کرنا، ان دے وچ نے ساری گلاں کیتیاں نے، کہندا والا ادلنہم، میں انہاں نو گمراہ کراں گا، ان دی اولاد نو، لَوْمَنِّيَنَّهُمْ آرزوئاں وچ پھسا دیواں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہاں نو حکم کراں گا۔ اندازہ کرو انہوں کتنا مطلب آدھی طاقت مانا، وہ تے گل کتنی بڑی کردا پیا، کہنا وَلَآمُرَنَّهُمْ میں حکم کراں گا، حکم وہ کردا جہاں اتنے کو مسلط ہوئے دا، کہنا میں حکم کراں گا، یعنی اینے کو میں تھلے آ ویسنگے کہ میں پھر منتا نہیں کراں گا، حکم کریا کراں گا، چالو ادھر ہو، چالو ادھر، اگ بندے ہوں کردے پھر دیں گے۔ آج کل انجینئر ہوندا پہ کان تو پھاڑ کے کہنا چلو اٹھوئے ایتے سن میں جوڑ، وہ باج بندہ بندہ، چلو اٹھوئے ایتے بے حیائی کر، چل کان تو پھاڑ کے کہنا چل ہون تو جتھے عورتاں دے بہت ڈھیر سارا کہنا تمہیں اتنے جا کے انجوائے کر جا، کہنا میں وَلَآمُرَنَّ میں حکم کرنا کان تو پھاڑ کے جاواں گا۔ اچھا ہن انہیں اتنے گلاں کیتیاں جی والے ہور گلاں نے کل سناں گا مزید، جدے گلاں کیتے علماء ان دی گلاں وچ کوئی مسئلہ کر دینے، مسئلہ کی کر دینے کہ کیڑی بارگاہ وچ کھڑے ہو گلاں کردا پے؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، ایتھے تے چودھری دا ڈیرا نہیں مان، نمبردار دا ڈیرا نہیں مان، تے تھانہ جڑا جتھے ایسے چ بیندا اون دا تھانہ نہیں مان، ٹھیک ہے؟ پھر اگر روحانی سلسلے چلے جاؤ تو پھر اولیاء دے ڈیرے، اولیاء دے آستانے، پھر انبیاء دے آستانے، پھر کتنی شان والے ہیں، لیکن اے لعنتی کھڑا ہے سب تو بڑی بارگاہ چ، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اتھے گلاں کردا پیا۔ علماء تو ان دی گلاں وچ ایک مسئلہ خود کر دینے کہ ایک لفظ ہے تقیہ، بول لفظ کی بلا تقیہ، اہل تشیع اس لفظ کے قائل ہے، جبکہ اسا نہیں مندے تقیہ۔ او تقیہ دا معنی کی ہوندا ہے کہ جتھے کو بھیڑا پہ جائے نا بندہ، اوتھے کو ڈنڈی مار کے تے پٹی سیدھی گال کر کے نکل جاوے، جان بچا کے نکل جاوے، یعنی کہ کدے بندہ گھر جاوے، غیران دے وچ گھر جاوے، اوتھے جا کے کہ نہیں میں بھی تواڈے ورگا ہی ہاں، اے تقیہ اوتھے کر کے اپنی 2 نمبری کر کے نکل جاوے، اوتھے کی کر کے 2 نمبری کر کے۔ علماء فرماندے سب تو بڑی بارگاہ دے وچ کھڑا ہے شیطان، مردود کھڑا ہے، لیکن اے اوتھے تقیہ نہیں کردا پیا تے شیعہ تقیہ کر جاندا ہے، نہیں گل سمجھے ہو؟ اللہ کہ اے اوتھے تقیہ کر سکدا سیگا، یعنی اوتھے کوئی گل بات نہ کردا، ٹھیک ہے جی مالکا جویں تسی کہندے ہو اسی پھر اوویں چپ کر کے نکل آندا، بلکہ انہیں تے سیدھے گلاں کیتیاں اوتھے، تے شیطان ایڈا لعنتی ہو کہ اے تقیہ نہیں پہ کردا، تے شیعہ ہوری کیتی بندے نے تقیہ، کی ثابت ہوندا اے تے انہاں نال وی بیٹھے ہو کے واگ گئے۔ تقیہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو تقیہ یہ حرام ہے، کی بلا تقیہ کہنے مطلب جتھے کو حق بیانی کرنی ہوئے ہوتے حق بیان نہ کرے،
جدہ دے ماحول ہوئے حالات دے مطابق گل کر کے بندہ نکل جائے. آج کل 2 نمبر قسم دے پیر بھی اور 2 نمبر قسم دے مولوی بھی آ کام کر دے پہنے. جدو انہوں نے آکھیا حضرات حق بیان نہیں کرو، کہندے نہیں حالات اجازت نہیں دیتے. اگر میں ممبر تے بیٹھ گل کیتی نا تے حالات اس چیز دی مینوں اجازت نہیں دے رہے، اگر میں گل کیتی تے انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، نمازی ناراض ہو جان گے، محلے والے ناراض ہو جان گے، چودھری ناراض ہو جائے گا، او جائے میرے سامنے ڈیرے دار بندہ بیٹھا وہ ناراض ہو جائے گا، لہذا میری مسجد کی چھٹی ہو جائے گی، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، لہذا میں گل نہیں کر سکتا. حالانکہ یہی کام تے اسی انہوں نے منع کرنے ہیں بھئی او کام کر دینے غلط کام کر دے تے جدے ساڑھے اپنی یہ کام کر دے پھر انہوں نے کی آکھی بھئی تو سمجھ آندی پہ پھر تسا ساڑھے تے ناراض ہو جاندے بھی تسی 2 نمبر پیران دی گلاں کیوں کر دے بھی 2 نمبر مولوی دی گلاں کیوں کر دے. اس وجہ تو دکھ لگدا ہے کہ جڑی شے سی باقی رو منع کرنے وہی کام ساڑھے اپنے کر دے پہ. اور ایک جملہ بڑا سخت بول دے، غلط جملہ بول دے بھئی اسی حق بیانی نہیں کر سکتے، نال چل نہیں سکتے. کیوں نہیں چل سکتے ہو بھئی؟ کہتے نہیں حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. انہا مطلب ہے بھی جدہ جو حالات کہنے گے بندہ او کرے. کیوں جی؟ مطلب جدہ دے حالات ہون گے بندہ حالات دے مطابق ڈھلدا جاوے. دسو جی حق بیانی اے ولایت اے پیری ہے؟ نہیں حالات جیسے بھی ہون لیکن بندہ ہوتے کھڑا ہوئے ہیں پکا ہو کہ اس کو حسینیت کہتے ہیں. حالات تقاضا پہ کر دے سن. پاک حسین جی توڑنا مستورات ہیں، توڑنا بچیاں ہیں، حالات تقاضا کر رہے تھے آپ تقیہ کر کے یہاں سے نکل جائیں بھی کہہ دے کوئی گل نہیں جی ٹھیک ہے آج تو بات سانو یزید حکومت قبول ہے، تقیہ کر کے تو نکل جاؤ، عوام نال کھڑی کر کے پھر آ جاؤ. لیکن پاک حسین نے سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے، تقیہ کیتا نہیں. جدو حسین نے تقیہ نہیں کیتا تو یا حسین والے کیوں کر دینے بھائی؟ آخر دی اسی یا پھر حسین نال پیار ہے. سب تو زیادہ تقیہ کا حق بنتا تھا کہ پاک حسین میدان کربلا میں کر جاتے لیکن نہیں کیتا. وہ تے حالات تقاضا ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ بچیاں نال لیں، خواتین نال لیں، عورتاں نال لیں. پھر عورتاں بھی کیڑی ہیں بیٹھے ہو؟ خدا دی قسم ہے کنا دی ساری عورتاں بی بی سکینہ دی جتی تو قربان ہوئے. اے بی بی سکینہ چھوٹی عمر دی بچی ہے نا پاک حسین دی چھوٹی بچی آئی. جدو پاک حسین دی شہادت ہوگی نا تے قافلے نو قیدی بنا کے ملک شام کی طرف لے کے جا رہے، رستے میں جگہ جگہ تے پڑاؤ کیتا، اوتے کھان پین دا انتظام ہویا. جدو پڑاؤ کیتا تو اس بعد جدو چلنے لگیا میرے اتفاق دے نال بی بی سکینہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دوپٹے نو کدے آگے لگ گئی. چونکہ رات دا چراغا پھر اگ نال ہوندا سی نا جی، رات نو بہنا تے مچ لا کے بہ جانا تاکہ روشنی ہوندی رہے. اس قسم دے معاملات ہوندے سن. تے جدو بی بی سکینہ اٹھی نا تے آپ دے کدے دوپٹے نو اگ لگ گئی. ایک کوفی سپاہی جو نال آئی جو قیدی بنا کے نال لے کے جا رہے، جدو نے ویکھیا نا کہ بچی دے دوپٹے نو اگ لگی بھاج کے آیا تاکہ میں آگے بجھا دیواں. اونی دیر آپ کو پتہ لگ گیا. آپ نے پھر سپاہی نو آندے آپ نے فوری منع فرمایا بی بی سکینہ چھوٹی جی نہیں بچی ہے. آپ فرمانے گے پیچھے ہٹ کے رہتے ہو، پتہ نہیں میں کس گھرانے دی بیٹی ہاں، میں دوپٹے بھی ہاتھ نہ لائیں. اس قسم دی عورتیں مستورات سن. بہت زیادہ حالات تقاضا کرتے تھے کہ پاک حسین یہاں پہ تقیہ کر کے یہاں سے نکل جاتے. پیر اور کہندے نہیں حالات اجازت نہیں دیندے، وہ تے حالات اجازت دے رہے تھے. مکے کے اندر جو صدیق اکبر نال کھڑے سن حالات اجازت دے رہے سن. میدان بدر میں 313 آگے حالات اجازت دے رہے تھے. کوئی ایسا مسلمانہ واسطے موقع آئے ہی نہیں کہ حالات اجازت دین، حالات انجی رہنے. لیکن پھر بھی صحابہ کرام لڑے نے، پاک حسین لڑے نے، امام حسن نے بھی ہوتے سارے معاملات کیتے نے. جدو سارے جہاد ساڑھے واسطے ہے، شہادت بھی ساڑھے واسطے ہے، جو سب کچھ ساڑھے واسطے تھے. پھر حالات دے مطابق کیا چل رہا؟ حالات بندے نو بے حیائی دی طرف لے جان گے، حالات بندے نو زنا دی طرف لے جان گے، حالات بندے نو سود دی طرف لے جان گے. پھر حالات نال کیا چلنا؟ حالات نال جے بندہ چلے کدے پیر نہیں ہو سکدا، حالات دے مطابق جے بندہ چلے کدے عالم حق کا نہیں ہو سکدا، علماء حق کا نہیں ہو سکدے، علماء سود ہو سکدے نے. جو سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ. ایک لفظ ہوندا ہے ابن الوقت، ایک لفظ ہوندا ہے ابو الوقت. کی بلا ابن الوقت اور ابو الوقت. ابن الوقت او نو آندے نے جڑا جن دے اوتے وقت غالب ہوے یا وقت دے تھلے پھسیا کھڑا ہوے، اینو کہندے جڑے حالات دے مطابق چلے. تے ابو الوقت نو کہندے نے کہ جڑے حالات جنج دے بھی ہون، ٹائم جنج دا بھی ہوے، وقت جنج دا بھی ہوے، اس پورے وقت نو کھچ کے مروڑ کے اپنے قدماں دے وچ رکھے. سبحان اللہ. اونوں کہندے نے ابو الوقت، جنوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. اینو کہندے نے کلندر بھی حالات جداں دے بھی ہون اس حالات نو کھچ کے مروڑ کے اپنی ہمت نال ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی؟ اپنی ہمت نال مروڑ کے کھچ کے لیا کے اپنے پیراں تھلے رکھے، پھر وقت اتے بندہ آپ غالب ہو جاوے. اس کو کہتے ہیں ابو الوقت.
اس دور دے اندر جو ابو الوقت تھے وہ علامہ خادم حسین رضوی تھے. حالات جداں دے بھی سن لیکن مروڑ مروڑ کے کھینچ کے اپنے قدموں دے وچ لیا کے رکھے نے. جنہیں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. افضل ذکر اللہ